أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى صدق الله العظيم اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وأدخلنا في الجنة بالقرآن قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد معزز سامعین کرام، برادران اسلام، نہایت کی واجب الاحترام ذی وقار علماء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم نے قبلہ حفیظ اللہ مصطفی صاحب کا بیان ہی سننا تھا۔ میں تو ہر مہینے آپ کے پاس درس قرآن دینے کے لیے حاضر ہوتا ہوں، کیونکہ مجھے آپ نے حکم دیا تو چند باتیں میں بھی آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیشہ یہ دعا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ میری زبان پہ سچی بات جاری فرمائے اور سچ سنا کے مجھے اور آپ کو قابل عمل باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ سارے تھوڑا تھوڑا سمٹ کے درمیان میں جو خالی جگہ اس کو پر کر دو تو بعد میں آنے والوں کو گردنے پلان کے آگے نہیں آنا پڑے گا، جتنا ممکن ہے آگے ہو جائے تھوڑا تھوڑا۔ درود پاک پڑھی۔ رجب شریف کا مہینہ ہے، ایک اس کا روحانی پہلو ہے اور دوسرا اس کا تاریخی پہلو ہے۔ روحانی پہلو کے حوالے سے میرے آپ کے آقا و مولا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رجب بیج بونے کا مہینہ ہے اور شعبان آنسو بہا کر پانی دینے کا مہینہ ہے اور ماہ رمضان فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ میرے حضور امت کے دل میں ماہ رمضان کا شوق پیدا کرتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ رمضان کا شدت سے انتظار کرتے ہیں، یہاں تک کہ 2 مہینے پہلے ہی دعائیں شروع کر دیتے۔ جب رجب کا چاند طلوع ہوتا تو میرے حضور اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے، اللہم بارک لنا رجبا وشعبانا وبلغنا رمضان۔ اے اللہ ہمارے رجب میں برکت دے، ہمارے شعبان میں برکت دے اور ہمیں ماہ رمضان تک پہنچا دے۔ ہماری اتنی عمر ہو کہ ہم ماہ رمضان کی رحمتوں سے اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں۔ تو یہ اس مہینے کا روحانی پہلو ہے جو امت کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے۔ اور تاریخی پہلو کے حوالے سے آپ سارے جانتے ہیں کہ اس مہینے کی 27ویں شب کو جمہور علماء کے نزدیک میرے آپ کے آقا و مولا ان بلندیوں تک پہنچے ہیں جہاں کسی کا خیال بھی نہیں جا سکتا۔ کوئی فلک تیرا یار گیا، کوئی جا سدرا تے ہار گیا، ایک کالیاں زلفاں والا سی جڑا عرش تو می لنگ پار گیا۔ واقعہ معراج یہ میرے آپ کے آقا و مولا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دوسرا بڑا معجزہ ہے۔ معجزے کا لغوی معنی ہے عاجز کر دینے والا۔ عقل انسانی جس کے آگے عاجز آ جائے، نبی کے اس کمال کا نام ہوتا ہے معجزہ۔ خرق عادت خلاف معمول، عقل کی بلندی سے بلند، سائنس اور ٹیکنالوجی وہاں تک نہ پہنچ سکے، ایسا کوئی فعل نبی کے ہاتھ سے ظاہر ہو اعلان نبوت سے پہلے تو اس کو ارحاس کہتے ہیں، اور اگر ایسا ہی کوئی کام خلاف معمول نبی کے ہاتھ سے ظاہر ہو اعلان نبوت کے بعد تو اس کو معجزہ کہتے ہیں، اور اگر ایسا ہی خرق عادت کام کوئی ولی کے ہاتھ سے ظاہر ہو تو اس کو کرامت کہتے ہیں، اور اگر ایسا ہی عقل کی بلندی سے بلند فعل عام مومن کے ہاتھ سے ظاہر ہو جائے تو اس کو معاونت کہتے ہیں،
اور اگر ایسا ہی کوئی فعل کسی فاسق و فاجر کافر کے ہاتھ سے ظاہر ہو جائے تو اس کو استدراج کہتے ہیں، اور اگر اس کام کی نسبت اللہ کی طرف کر دی جائے تو اسے قدرت کہتے ہیں۔ ہوتی دراصل اللہ کی قدرت ہے، تو جس کے ہاتھ سے چاہے اپنی قدرت کو ظاہر کر دے۔ نبی کے ہاتھ سے ظاہر کرے تو معجزہ، ولی کے ہاتھ سے ظاہر کرے تو کرامت، اور اگر کسی فاسق و فاجر کافر کے ہاتھ سے ظاہر کرے تو اس کو استدراج کہتے ہیں۔ اب آپ کے چہروں کے تاثر مجھے بتا رہے ہیں کہ یہ بات آپ کی سمجھ میں نہیں آئی کہ کیا کافر سے بھی کوئی ایسا فعل صادر ہو سکتا ہے؟ تو شاید آپ نے کبھی توجہ نہیں دی، علماء سے آپ نے بارہا سنا ہے کہ قرب قیامت کو دجال آئے گا۔ دجال کون ہوگا؟ بولیے ذرا، کون ہوگا؟ سارے بولو، کافر ہوگا۔ لیکن حدیث میں آتا ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کرے گا۔ حدیث میں آتا ہے وہ بانج عورتوں کو اولاد دے گا، بارش برسائے گا۔ ہے کافر، لیکن یہ سارے فعل اس سے صادر ہو رہے ہیں۔ یہ آج ہمارے معاشرے میں جن لوگوں کی دکانداری چل رہی ہے، یہ ہماری ذوف اعتقادی سے چل رہی ہے۔ ہمارا شعور دین ناقص ہے۔ کسی کے دم سے سر درد ٹھیک ہو گیا، اس کو اللہ کا ولی مان لیا۔ کسی کے پھونک سے بخار اتر گیا، اسے کہا یہ وقت کا غوث ہے۔ اور اللہ کے بندو، یہ تو پیناڈال کی گولی سے بھی ٹھیک ہو سکتا ہے، تو کیا اس کو اللہ کا ولی مان لیں؟ یہ چیزیں ولایت کے لیے معیار نہیں ہیں۔ یہ کافر مردے زندہ کر رہے ہیں، بانج عورتوں کو اولاد دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ولی کا ایک معیار دیا قرآن و حدیث کے اندر۔ قرآن نے 2 لفظوں میں بیان کیا، الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ ولی وہ ہے جو ایمان والا ہے اور تقوی والا ہے۔ ایمان اور تقوی 2 خوبیاں جب ایک پیکر میں جمع ہوتی ہیں تو اللہ کا ولی بنتا ہے۔ اور میرے حضور نے 2 لفظوں میں ارشاد فرمایا، الذین اذا رؤوا ذکر اللہ۔ ولی وہ ہے جب تم اس کے چہرے کو دیکھو تمہیں خدا کی یاد آ جائے۔ یہ معیار ہے ہمارے پاس، جو اس معیار پہ پورا اترتا ہے وہ ہمارے سر کا تاج ہے، اور جو اس معیار پہ پورا نہیں اترتا، چاہے وہ ہوا کے اندر اڑ کے دکھائے، چاہے وہ پانی میں مسلح بچا کے نماز پڑھنے لگ جائے، لیکن اس معیار پہ پورا نہیں اترتا تو وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ یہ بات ذہن میں رکھیے۔ ہوا کے اندر اڑنے کا نام ولایت ہوتا تو مکھیاں ساری ولی ہوتی، چڑیاں ساری ولی ہوتی۔ پانی میں تیرنے کا نام ولایت ہوتا مچھلیاں ساری ولی ہوتی۔ تو یہ چیزیں معیار نہیں۔ ساری زندگی بھی کرامت نہ دار ہو لیکن وہ شریعت کی راہوں کا مسافر ہو، تقوی کا نور اس کے پاس ہو۔ حضرت باعث مستانی ایک بندہ مرید ہونے کے لیے گیا، 40 دن وہاں رہا۔ جب پلٹنے لگا تو پوچھا، بیٹا کیوں آئے تھے، کیوں جا رہے ہو؟ 40 دن بڑے تجسس کے ساتھ رہے ہو، بتایا نہیں۔ کہ حضرت آیا تو میں آپ کا مرید ہونے کے لیے تھا، لیکن 40 دن کے اندر میں نے کوئی کرامت نہیں دیکھی، اس لیے مایوس ہو کے جا رہا ہوں۔ آپ ہنس پڑے، کہا بیٹا 40 دن کے اندر میرا کوئی عمل، میرا کوئی اٹھنے والا قدم شریعت کے خلاف بھی دیکھا؟ کہا یہ تو نہیں دیکھا، پر میں اس سے بڑی کرامت اور کیا مانتا۔ تو دین کی راہوں پہ چلنے کا نام ولایت ہے، پانی میں تیرنے کا نام ولایت نہیں۔ تو اگر اس معیار پہ بعض اوقات ہوتا ہے ہماری عقل دھوکہ کھا جاتی ہے کہ یار کتنے لوگ اس کے پاس جا رہے ہیں، کچھ ہے تو جا رہے ہیں، تو اتنے لوگ تو بہت بھی جا رہے ہیں، یہ کیا معیار ہوا؟ قلت کثرت کا معاملہ نہیں، جو معیار قرآن و حدیث نے دیے جو اس پہ پورا اترے وہ ہمارے ساتھ کا تاج ہے، اور جو اس پہ پورا نہیں اترتا شوبدہ بازی دکھاتا ہے وہ دین کا ڈاکو ہے، لٹیرا ہے، راہزن ہے۔ ایسوں کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ نگہباں بن کر جو اہل چمن کی آبرو لوٹے، چمن والو عقیدت چھوڑ دو ایسے نگہباں کے۔ اللہ تعالیٰ جو نبیوں کو مبعوث فرماتا ہے ان کا بنیادی مقصد لوگوں کے دلوں میں اللہ کی توحید کا نور داخل کرنا، لیکن قوم شرک کے اندر ڈوبی ہوتی، قوم انکار کر دیتی کہ جب وہ نبی کو نہیں مانتے تو اللہ کیسے مانے؟ پھر اللہ نبیوں کو ایسے کمالات عطا کرتا، ایسے اختیارات عطا کرتا کہ جن کمالات و اختیارات کے سامنے اللہ اور نبی کے دشمن بے بس ہو جاتے اور ماننے پہ مجبور ہو جاتے کہ جس خدا کے نبی کی یہ شان ہے اس خدا کا اپنا مقام کیا ہوگا۔ تو اللہ کی توحید کو مان لیتے، نبی کی رسالت کو مان لیتے۔ آپ پوری تاریخ پڑھ لیں جتنے نبیوں کو معجزے دیے گئے حالات کے تقاضوں کے مطابق، اس دور میں جس چیز کا عروج ہے اس مطابق نبی کو معجزہ عطا کیا جاتا رہا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا دور ہے تو اس وقت آہن گری کا فن عروج پہ تھا، لوگ لوہے سے مختلف چیزیں بناتے تھے،
لیکن طریقہ یہ تھا کہ لوہے کو پہلے بھٹی میں گرم کر کے نرم کرتے، اس کے بعد اس کی زرہ بناتے، ظروف بناتے، دیگر چیزیں بناتے۔ ان کے فخر کو توڑنے کے لیے حضرت داؤد علیہ السلام کو جو معجزہ دیا گیا کہ اب لوہے کو ہاتھ میں پکڑتے ہیں تو لوہا موم کی طرح نرم ہو جاتا ہے۔ وہ تو گرم کرنے کے بعد، نرم کرنے کے بعد کو شکل دیتے، لیکن جو ہی آپ لوہے کو چھوتے تو لوہا موم بن جاتا، آپ جو بھی چیز بنانا چاہتے بنا لیتے۔ یوسف علیہ السلام کا دور دیکھیں، اس وقت مصر کے کوچہ و بازار حسن سے روشن تھے، اور ایک سے بڑھ کے ایک حسین تھا، پری پیکر تھے، زہرہ جمال تھے، اور ہر ایک کو اپنے حسن پہ بڑا مان تھا۔ تو ان کے فخر کو توڑنے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے ایسا چراغ حسن عطا کیا کہ جس چراغ کے آگے سارے چراغ بجھ گئے، اور جنہیں اپنے حسن پہ بڑا مان تھا وہ انگلیاں کاٹ رہی تھی اور ساتھ قسمیں اٹھا رہی تھی، یہ تو کوئی بشر ہے ہی نہیں، یہ تو کوئی اللہ کا مقرب فرشتہ ہے۔ ایسا حسن عطا کیا کہ جو آپ کی زیارت کرتا 3 مہینے نہ اسے بھوک لگتی نہ اسے پیاس لگتی۔ 3 مہینے رجی خلقت تے دیکھ یوسف کنیانی تے جنہ محمد عربی ڈٹھا رج گئے نے 2 ہی جہانی۔ اللہ اکبر۔ اب پچھلے جو نبی تھے وہ ایک مخصوص خطے کے نبی تھے اور مخصوص ان کا دور تھا۔ مثال کے طور پہ ایک گجرات کا نبی، ایک جیلن کا نبی، ایک گجرانوالہ کا نبی، ایک دور میں تھے کہ انبیاء کرام تشریف لائے۔ اس دور میں، اس علاقے میں جس چیز کا عروج ہوتا اس مطابق نبی کو 1 2 3 معجزے دیے جاتے ہیں۔ لیکن میرے آپ کیا کہا مولا، حضور کسی مخصوص خطے کے نبی نہیں بلکہ پوری کائنات کے نبی، اور حضور کا دور مختصر دور نہیں، قیامت تک دور میرے حضور کا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 1 2 معجزے نہیں دیے گئے بلکہ بے شمار معجزات عطا کر دی۔ جو علماء نے لکھے ہیں ان کی تعداد 1200 ہے، اور معجزات اس سے بھی زیادہ ہیں۔ دیے معجزے انبیاء کو خدا نے، ہمارا نبی معجزہ بن کے آئے۔ علماء فرماتے ہیں پچھلے نبیوں کو فردن فردن جتنے معجزات دیے گئے وہ سارے جمع کر کے میرے حضور کو عطا کر دیے گئے، اور ان کے علاوہ کچھ ایسے معجزے جو پچھلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے میرے حضور کو عطا کیے گئے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو معجزات دیے گئے وہ ہر دور کے تقاضوں کے مطابق کہ قیامت تک آنے والا حضور کا کوئی بھی امتی کسی علاقے میں ہو تو وہ سر سے کمتری کا شکار نہ ہو، اپنے دور کا عروج دیکھے، اپنے دور کی اٹھان دیکھے، پھر حضور کے معجزات کی فہرست دیکھے، اسے کوئی نہ کوئی ایسا معجزہ ملے گا جو اس کے فخر کو توڑتا ہوا دکھائی دے۔ جس دور سے میں اور آپ گزر رہے ہیں اس دور کا بھی کوئی عروج ہوگا، بہت سارے ہوں گے، لیکن میری نظر میں ایک ہے، آپ جانتے ہیں کہ ہم سنتے تھے کمان سے نکلا تیر واپس نہیں آتا۔ یہ بات سنی ہے نا، میں نے بھی سنی، لیکن جدید ٹیکنالوجی یہ ہے کہ آپ ایک جگہ بلیل پھینک چکے ہیں، اس کے بعد آپ کا پروگرام بدلا، میں نے یہاں نہیں پھینکنا تھا یہاں پھینکنا تھا، تو آپ دوسرا بٹن دبائیں، اس مزائل کو رستے میں توڑ سکتے ہیں، اس کا رخ موڑ سکتے ہیں۔ یعنی سائنس کے اختیار سے نکلے تیر بھی واپس آ رہے ہیں۔ یہ جدید ٹیکنالوجی نے بات کو غلط ثابت کر دی، یہ اس دور کا عروج ہے۔ تو کیا حضور کے معجزات میں اس کا بھی تو توڑ ملتا ہے؟ تو باب المعجزات اٹھائیں، ایک بدو میرے حضور کے پاس آ گیا، کہتا ہے میں آپ کو نبی تب مانوں گا یہ جو کھجور کے اوپر پکا ہوا گچھا ہے یہ ٹوٹ کے آپ کی جولی میں آ گرے، میں آپ کو نبی مان لوں گا۔ میرے حضور نے اشارہ کیا، گچھا ٹوٹا، حضور کی جولی میں آ گرا۔ جس کے اشارے سے چاند ٹوٹ سکتا گچھا نہیں ٹوٹ سکتا، ادھر گچھا ٹوٹا ادھر بدو کی زبان پہ کلمہ جاری ہوتا۔ اب میرے نبی چاہتے کھجوروں کو تقسیم کر دیتے، صحابہ ساری زندگی فخر کرتے کہ ہم نے معجزے والی کھجوریں کھائی تھی، لیکن میرے نبی جانتے تھے نکلے تیر بھی واپس آئیں گے۔ حدیث کے اگلے لفظ یہ ہیں، جب اس بدو نے کلمہ پڑھ لیا تو میرے نبی گچھے سے مخاطب ہو کے فرماتے ہیں جس کام کے لیے تجھے بلایا تھا وہ تو پورا ہو گیا، اب اپنی جگہ پہ دوبارہ جا کے لگ بھی جا۔ گچھا اٹھا اور اپنی جگہ پہ دوبارہ جا کے لگ بھی گیا۔ تو صرف گچھے توڑنا نہیں جانتے صاحب، توڑ کے جوڑنا بھی جانتے، صرف چاند کے ٹکڑے کرنا نہیں جانتے، اس کو اصلی حالت میں واپس پلٹانا بھی جانتے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیامت تک آنے والے جتنے بھی عروج تھے ان کے توڑ کے لیے معجزات حضور کو عطا کیے گئے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ کون سا؟ ویسے معجزہ تو میرے حضور کا کوئی بھی چھوٹا نہیں۔ چاند کے ٹکڑے ہونا چھوٹا معجزہ، بولو۔ سورج کا اثر کے وقت پہ آنا چھوٹا معجزہ، پتھروں کا ابو جہل کی مٹھی میں کلمہ پڑھنا چھوٹا معجزہ، انگلیوں سے چشمے جاری ہونا چھوٹا معجزہ۔
حضور کے لعاب سے توڑے ہوئے میٹھے ہو جانا چھوٹا معجزہ، لیکن جو سب سے بڑا معجزہ میرے حضور کو دیا گیا وہ معجزہ قرآن ہے. کیونکہ سب سے اہم دور وہ تھا جس دور میں میرے حضور تشریف لائے، اور وہ عربی علاقہ تھا اور اہل عرب زبانوں بیان کا روز رکھتے تھے. اپنے آپ کو عربی کہتے، باقی کو عربی گونگا کہتے بات ہم کر سکتے، باقی سارے تو گونگے. تو ان کے فخر کو توڑنے کے لیے میرے حضور کو جو سب سے بڑا معجزہ دیا گیا وہ معجزہ قرآن ہے. اور ان کو بطور چیلنج یہ بات کہی، اگر تم شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندہ خاص پہ اتارا ہے، فاتو بسورۃ من مثلہ، تو قرآن کی مثل ایک سورت ہی لا کے دکھاتا. اس وقت سے لے کے آج تک یہودی لابی، مستشرقین، غیر مسلمین ایڑی چوٹی کا دور لگا رہے کہ ہم قرآن کا مقابلہ کریں، لیکن ممکن نہیں. میرے امام بولتے ہیں تیرے سامنے یوں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے کے منہ میں زبان نہیں، نہیں نہیں جسم میں جان ہے. الاتقان فی علوم القرآن کے اندر محدث سیوطی کہتے ہیں اگر قرآن کی مثل لایا جانا ممکن ہوتا تو پھر بدر و احد کی جنگ نہ ہوتی. سیدھی سی بات تھی، وہ سارے جمع ہو کے، ان کے اندر سخنور بھی تھے اور ادیب بھی تھے، شاعر بھی تھے، وہ سارے جمع ہو کے ایک صورت لے آتے، چاہے وہ 3 آیات پہ ہوتی. لیکن ممکن نہیں تھا. کوشش اس دور میں بھی ہوئی، آج بھی ہو رہی ہے، اور قرآن کا چلنے قیامت تک ان لم تفعلوا لن تفعلوا، اگر تم قرآن کی مثل نہ لا سکے تو کبھی نہیں لا سکے. تو جب وہ بے بس ہو گیا، لاجواب ہو گیا، تو پھر گری حرکتوں پہ آ گیا. 2 بندے بات کر رہے ہو نا دلائل کے ساتھ، تو ایک جب دلائل ختم ہو جاتے ہیں نا، پھر وہ اونچی ہاتھ کنڈے اختیار کرتا ہے، مخاطب کو گالی دے دیتا ہے، تھپڑ مار دیتا ہے. تو اس کا گالی دینا، اس کا تھپڑ مارنا اس کی بے بسی کی دلیل ہوتا ہے کہ ہار گیا بیچارہ. ورنہ جو دلائل کے ساتھ بات کر سکتے وہ دلائل کے ساتھ ہی بات کرتے. تو جب وہ لاجواب ہو گئے، قرآن کی مثل نہیں لا سکے، بے بس ہو گئے، تو پھر یہ گری حرکتوں پہ آ گئے. کبھی تم سنتے ہو معاذ اللہ وہ قرآن پاک کو بطور ٹیشو پیپر استعمال کرتے ہیں، کبھی تم سنتے ہو کہ معاذ اللہ قرآن پاک کے اوپر فائرنگ کرتے، کبھی تم سنتے ہو کہ معاذ اللہ قرآن پاک کو نظر آتش کرتے. یہ دکھ کی بات تو ہے، کلیجہ تو زخمی ہے، دل تو چھلی ہے. یہ پچھلے دنوں سویڈن میں ایک بدبخت نے قرآن پاک کو آگ لگائی. دوسری طرف ان کی بے بسی کھل کے سامنے آ گئی ہے، بیچارے ہار گئے ہیں، بے بس ہو گئے ہیں، تو گری حرکتیں کر رہے ہیں. یہاں تو جوان مرد بنے نا، آج ہی کہنی قبول کر لیں، لیکن ممکن نہیں. قرآن خالق کا کلام ہے، مخلوق کیسے مقابلہ کر سکتے؟ تو وہ گری حرکتوں پہ آ گئے. خیر وہ تو غیر مسلم، ان کی بات ہی کیا کرے، وہ تو اس قابل نہیں کہ ان کی بات کرے. لیکن میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں، آپ اپنے آپ سے پوچھیں، ہم قرآن کو کتنا وقت دیتے ہیں؟ کہ میرے نبی کا سب سے بڑا معجزہ اور قیامت تک اصلی حالت کے اندر امت کے پاس موجود ہے. باقی نبی جب رخصت ہوئے تو معجزات بھی ساتھ رخصت ہو گئے، لیکن قیامت تک قرآن مجید اصلی حالت کے اندر موجود رہے گا. قیامت تک آنے والا حضور کا امتی دین اسلام کی صداقت کی گواہی دے سکتا ہے. قرآن کو سینے کے ساتھ لگا کے سر پہ ٹھا کے. ہم قرآن کو کتنا وقت دیتے ہیں؟ ہر کام کے لیے ہمارے پاس وقت ہے. اس وقت ہم نے کاروبار کرنا ہے، اس وقت ہم نے بات کرنی ہے، اس وقت ہم نے مہمانوں کو دینا ہے. بھائی 24 گھنٹوں میں کوئی گھنٹہ قرآن کے لیے دیکھا ہوگا. اس وقت ہم نے قرآن پڑھنا ہے، قرآن سیکھنا ہے، اوروں کو سکھانا ہے، قرآن کی نوکری کرنی ہے، قرآن کی دعوت دینی. بچوں کو ہم نے ٹائم ٹیبل بنا کے دیا، بیٹے اس وقت تم نے اسکول جانا ہے، اس وقت اکیڈمی جانا ہے، اس وقت تم نے آرام کرنا ہے، اس وقت کھیلنا ہے. کوئی 24 گھنٹوں میں آدھا گھنٹہ بھی کہا بیٹا اس وقت تم نے قرآن سیکھنا ہے؟ بیٹا ڈگری ہولڈر بن جائے گا صاحب. لیکن بدنصیبی اس باپ کی جس نے دین نہیں دیا، فرض علم بھی نہیں سکھایا. وہی باپ جب فوت ہوگا تو بیٹا ڈگری ہولڈر ہونے کے باوجود منہ لٹکائے کھڑا ہوگا، اسے غسل دینے کا طریقہ بھی نہیں آتا. وہ غسال کو ڈھونڈے گا. آر پہ کھڑی روبی کشمیر میاں محمد بخش بولے اور جاندی واری ڈرونا بنے ہوتے، ہاتھ نہیں لاندے ڈر دے، اور جنہ لئی تو پاپ کمائے سن دس کتنے نے تیرے کر دے. تو غسل دینے کے لیے بھی تیار تھے. تو میں اور آپ غور کریں کہ ہم نے قرآن کے ساتھ بیعت نہیں کیوں برتی. قرآن مردہ قوموں کو زندگی دینے والی کتاب ہے. قرآن گری ہوئی قوم کو اٹھانے والی کتاب ہے. قرآن گمراہوں کو ہدایت دینے والی کتاب ہے. یہ صحیفہ نور ہے، یہ کتاب انقلاب ہے، یہ کتاب شفا ہے، یہ دلوں کو مسخر کرنے والی فاتح کتاب ہے. ام المومنین حضرت عائشہ کہتی ہے سارے شہر تلوار سے فتح ہوئے ہیں لیکن مدینہ قرآن سے فتح ہوا ہے. یہ قرآن سے انقلاب لے کر آئے تھے میرے حضور. ہم ہر روز
انقلاب کی بات کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں شاید شین کے نعرے ماریں گے انقلاب آئے گا, شاید بے کے ماریں گے, نون کے ماریں گے تو انقلاب آئے گا. کبھی ہم نے تیر کے مارے, کبھی بلے کے, کبھی کسی کے, اور یہ جائے گا تو انقلاب آئے گا, وہ آئے گا تو پھر تبدیلی آئے گی. یاد رکھیے یہ ہماری خوش فہمی ہے. ہم اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے سب کچھ کرتے ہیں, ورنہ ہم نے جمہوریت کے رنگ بھی دیکھے اور ہم نے فوجی نظام بھی دیکھا. سب کچھ 75 سال سے ہمارے کوئی تبدیلی واقعہ نہیں ہوئی, بلکہ ملک جو ہے وہ دیوالیہ ہونے کے قریب ہو گیا. یہ بات دل کی تختی پہ لکھ لو, دنیا کے اوپر انقلاب جب بھی آئے گا قرآن کے ساتھ آئے گا. میرے حضور قرآن سے انقلاب لے کر آئے, اتر کر ہرا سے صبح قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. تو بجلی کا کڑکا تھا یار کے سوتے ہاتھی, عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی. یہ کتاب قرآن تھا جس نے بدوؤں کی زندگیاں بدل دی. حضرت عمر فاروق عرض تہامہ سے گزرتے ہیں, پھوٹ پھوٹ کے روتے. اس نے پوچھا عمر کیا بات ہے, آدھی دنیا کے حکمران ہو اور یہاں کھڑے ہو رہے ہو؟ کہاں بچپن کی کہانی یاد آ گئی. یہی وہ جگہ تھی جب میرے باپ خطاب نے مجھے کہا عمر 5 اونٹ لائن میں کھڑے کرو, لیکن میں ایک کو سیدھا کرتا دوسرا ٹیڑھا ہو جاتا, دوسرے کو سیدھا کرتا تیسرا ٹیڑھا ہو جاتا. تو میرے باپ خطاب نے مجھے بڑا مارا کہ عمر ایک عرب کے بیٹے ہو کے 5 اونٹ لائن میں کھڑے نہیں کر سکتے. تو کہتے ایک تو وقت تھا کہ عمر 5 اونٹ بھی لائن میں کھڑے نہیں کر سکا, لیکن آج شرق سے لے کے غرب تک 25 لاکھ مربع میل کی حکمرانی ہے. سارے انسان ایک لائن میں کھڑے ہیں. یہ محمد عربی کے جوڑوں کا صدقہ نہیں تو اور کیا ہے. یہ قرآن اور صحابہ قرآن کا اعجاز تھا. خود نہ تھے جو راہ پہ اوروں کے ہاتھی بن گئے. کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. لیکن آج ہم دیکھیں کہ ہم قرآن سے بے اتنائی برتی ہے تو ذلت ہمارا مقدر بن گئی ہے. جتنی تعداد آج مسلمانوں کی ہے ماضی میں کبھی نہیں ہوئی, اور جتنا آج مسلمان بے بس ہے ماضی میں کبھی نہیں ہوا. یہ ملک کے اندر دیکھو 23 کروڑ کی آبادی رکھنے والا ملک, لیکن بے بس ہے, آپس کے اندر دستوں کی ربان. ایٹمی طاقت ہونے کے باوجود ہمیں استعمال میں ایسا جھگڑا ہوا ہے کچھ نہیں کر سکتے. ہمیں اس دھرنے پہ کھڑا کر دیا کہ ہمارے بازو باندھ دیے گئے, کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اور اس طرح پوری دنیا کے اوپر دیکھیں, کابل میں, کندہار میں, قلعہ جنگی میں, تورا بورا میں, موصل میں, بغداد میں, القدس میں, کشمیر میں, غزہ میں, برما میں, شام میں, فلسطین میں, ہر طرف مسلمانوں کے لاشیں نکلیں. اتنا سستا خون مسلمان کا. یہ دن کیوں ہم نے دیکھے. اقبال کو حکیم الامت کہتے ہیں. وہ ایک طرف تو امت سے خطاب کرتا کہتا ہے گر تمہیں خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جز بقرآن زیستن. اگر تو مسلمان جینا نا تو قرآن کے بغیر تو ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتا. جب شکوہ کرتا ہے تو لہجہ تلخ ہو جاتا ہے. تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے, تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے, صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے, پھر بھی ہم سے گلا کہ ہم وفادار نہیں. اگر ہم وفادار نہیں تو بھی تو دلدار. اللہ سے شکوہ کر دیا. بندے کا شکوہ بنتا نہیں, فتوے بھی لگے, لیکن جب جواب شکوہ لکھا سب کی آنکھیں کھل گئی. ادھر سے جواب آ رہا ہے, لفظ دو یا سیگا بدلا. میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے, میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے, صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا کس نے. تھے تو آباد تمہاری مگر تم کیا ہو. وہ تمہارے کارنامے نہیں, وہ تمہارے بڑوں کے تھے, تمہارے آباء و اجداد تھے تو آباد تمہارے مگر تم کیا ہو. ہاتھوں پہ ہاتھ درے منتظر فردا ہو. ہر کوئی مست میں ذوق تن آسانی ہے, اور تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی. حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے, تمہیں اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے. وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر, اور تم ذلیل ہوئے ہو تارک قرآن ہو کر. تم نے قرآن کے پیغام کو بلایا تو ذلت تمہارا مقدر بن گئی. عزت چاہتے ہو تو قرآن کی نوکری اختیار کرو. عزت چاہتے ہو تو اپنی اولاد کو قرآن کا نوکر بناؤ. ہمیں ہمارے شیخ نے ایک نعرہ دیا, ایک تڑپ دی, ایک فکر دی. آفاق کے ہر گوشے میں قرآن سنا کے دم لینا, اب رکنا نہیں, اب تھمنا نہیں, فردوس میں جا کے دم لینا. ادارت المصطفیٰ کا یہی منشور ہے, یہی بات ہو کہ نئی نسل قرآن کے ساتھ جڑ جائے. اس مشن کو تیز تر کرنے کے لیے ہمارے مرکز میں ہر سال مصطفی اجتماع رکھا جاتا ہے. حسب معمول اس سال بھی 5 مارچ بروز اتوار دن 10 سے عصر تک عظیم الشان سالانہ مصطفی اجتماع منعقد ہوگا. ہر سال یہاں سے بھی گاڑیاں جاتی ہیں, انور بھائی دیگر ان کے دوست یہاں گاڑیوں کا اہتمام کرتے ہیں. تو اس سال بھی انشاءاللہ سواریوں کا انتظام کریں گے. آپ تشریف لائیں, اور ہماری
میرے دوستوں کی آنکھیں آپ کے لیے فرش راہ ہوں گی، اور جن لوگوں نے قبلہ استادی مکرم کی گفتگو پہلے سنی ہے وہ اس بات کو بخوبی جانتا ہے کہ ان کے سادے اور میٹھے بول دل کی دنیا بدل دیتے ہیں۔ آپ تشریف لائیں، ہزاروں کا اجتماع اور میرے شیخ طریقت کے اٹھے ہوئے ہاتھ نہ جانے کتنوں کی زندگیوں میں انقلاب برپا کرتے ہیں۔ ہماری آنکھیں آپ کی منتظر ہوگی، تو قرآن کے ساتھ جڑ جاؤ، خود بھی اور اپنی نسل کو بھی قرآن کے ساتھ جوڑ دو۔ تو یہ قرآن مجید حضور کا سب سے بڑا معجزہ ہے، اور دوسرا بڑا معجزہ حضور کا معجزہ ہے معراج۔ چونکہ یہ دعویٰ بھی سامنے آنا تھا کہ ہم اپالو کے ذریعے چاند پہ پہنچے اور پھر مریخ کے سفر کی تیاریاں شروع ہونی تھی، تو اللہ نے میرے نبی کو دوسرا بڑا معجزہ معراج دیا کہ سائنسدان الٹی چھلانگیں بھی لگاتے پھرے، جہاں میرے نبی کے قدم پہنچے ہیں وہاں کسی کا خیال بھی نہیں جا سکتا۔ وہی حد ہے ان کی عروج کی، سارے کہو بلغ العلا بے، وہ بلندیاں، وہ شانیں جہاں نہ کوئی بشر جا سکتا ہے نہ کوئی نور جا سکتا۔ کوئی فلک تیرا یار گیا، کوئی جا سدرا تے ہار گیا، ایک کالیاں زلفاں والا سی جڑا عرش تو می لنگ پار گیا۔ لوگ کا دماغ خراب ہے، کوئی سیر کہہ رہا ہے، کوئی 1.5 سیر کہہ رہا ہے، کچھ ٹاکی اور ڈال رہا ہے، اور شان کو تول رہے، اور حضور تولنے کے لیے تو نہیں تھے، حضور کو تو ماننا تھا، امتی ہو عظمت کو تسلیم کرو۔ ڈٹھے مرد قرآن دے پھول سارے، تیری شان کیا نہیں کوئی ہو ڈٹھا، تیری شان دا کرے مقابلہ جڑا، انہوں عاشقاں اصلی چور ڈٹھا، کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے، پہلا رات دنے ایو شور ڈٹھا، اللہ والیاں گل مکاتی تساں ہو ڈٹھا ساں ہو ڈٹھا۔ وہاں تو کوئی نہ بشر جا سکتا نہ نور جا۔ سدرا پہ جا کے آقا نے پوچھا جبریلہ دس کی کہنا ہے، یہ ہے نوریوں کے سردار جبریل السلام۔ سدرا پہ جا کے آقا نے پوچھا جبریلہ دس کی کہنا ہے، تو اگے نال لگانا سی اور کیوں پیچھے تو رہنا ہے، فرشہ تو لے کے عرشہ تک تو ساتھی ہیں، منہ اپنے آپ ہی کڈے آئی، سدرا تے آ کے ہن سنا تیرا قدم کیوں اجرو کیا ہے۔ جبریل کیا محبوب خدا کا رتبہ سب تھی بالا ہے، او خالق مالک عرشاں دا تینوں آپ بلامن والا وے، ایتھوں اگے جیڑی جو آئی اس جو دی تو ہی سو جانے، میری سدرا تے حد مک گئی ہے، اگے رب جانے یا تو جانے۔ میری سرکار وہاں پہنچے جہاں نہ زمین تھی نہ زمان، نہ مقیم تھے نہ مقام، نہ شمال تھا نہ جنوب، نہ سایہ تھا نہ دھوپ، نہ خوشی تھی نہ غم، نہ کیف تھا نہ کم، نہ عرب تھا نہ جم، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا، یا خدا تھا یا مصطفیٰ تھا۔ وہ بلندیاں، وہ شانیں اللہ تعالیٰ نے میرے حضور کو عطا کی، اور اس کے اندر جو حکمت تھی وہ امت کی بخشش تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غم دیکھے تھے بہت زیادہ، پیدا ہوئے تو باپ کا سایہ ساتھ کریں، 6 سال کی عمر میں والدہ انتقال کر گئے، 8 سال کی عمر میں دادا انتقال کر گئے، اور پھر جب نبوت کا اعلان ہوا جو اپنے تھے بیگانے ہو گئے، زمانہ سارا دشمن ہو گیا۔ حضور گھر سے نکلتے رستے میں گڑھے کھدے، کانٹے بچھے، طائف میں پتھر برستے، دکھ ہی دکھ، اللہ اکبر۔ پھر وہ سال بھی آیا عام الحزن، غم کا سال، تو اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام سے کہا جبریل میرا نبی امت کے گناہ یاد کر کے روتا رہتا ہے، ہم کو سیر و سیاحت کا ایسا بہانہ بنائیں، میرے نبی ام ہانی کے گھر سے اٹھیں، حتیم میں تشریف لائیں، براق پہ سوار ہوں، مسجد اقصیٰ تشریف لائیں، سارے نبیوں سے ملاقات کریں، امامت کرائیں، پھر آگے ساتوں آسمانوں کی سیر کریں، اور پھر رف رف سے آگے سدرۃ المنتہا سے آگے جنت کا نظارہ کریں، دوزخ کا مشاہدہ کریں، حوروں سے ملاقات کریں، فرشتوں سے باتیں کریں، پھر میری بارگاہ میں آئیں، میرے ساتھ باتیں بھی کر جائیں، میرا دیدار بھی کریں۔ معراج کی حکمت یہ تھی، رجب کا مہینہ تھا، 26 تاریخ تھی، 27ویں شب تھی، اور ایک خدا کی ذات تھی، ایک مصطفیٰ کی ذات تھی، دونوں ذاتوں میں آپس میں ملاقات تھی۔ اس ملاقات میں ایک راز کی بات تھی، وہ راز کی بات ہم کو گناہگاروں کے نجات تھی۔ خالق نے بلایا مخلوق کو، طالب نے بلایا مطلوب کو، خدا نے بلایا مصطفیٰ کو، سارے دروازے قدرت کے رحمت کے کھول دیے، کہا کملی والے تو نے امت کے گناہ ہی دیکھے، آ میری رحمت کے دریا بھی دیکھ جا۔ قرآن اور صاحب قرآن کے ساتھ وفا کرو، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔